نعمتیں لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان گنت ہیں انسان پر، لیکن تمام نعمتوں میں جو ایک نعمت ایسی ہوگی کہ جس کا حساب دینا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور سب سے جتنی بھی اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، سب سے زیادہ قیمتی اور اہم نعمت وہی ہے جس کا اللہ پاک ہم سے حساب مانگیں گے، اور اس نعمت کی وجہ سے انسان جو ہے آخرت میں سب سے زیادہ پچھتائے گا اور سب سے زیادہ روئے گا اور پیٹے گا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اس نعمت کو میں کیسے ضائع کر دیا، میرے پاس موجود بھی تھی اور میں اس کو ضائع کرتا رہا ہے۔ تو وہ جو پچھتاوا ہوگا انسان کے لیے وہ بہت زبردست ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر نصیب فرمایا۔ کوئی شخص بھی اس نعمت سے محروم نہیں ہے، ہر شخص کو اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا ہے، اور نعمت جو ہے وہ وقت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بالغ ہونے سے لے کر موت تک جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ وقت کی نعمت دی ہے۔ نعمتیں لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان گنت ہیں انسان پر، لیکن تمام نعمتوں میں جو ایک نعمت ایسی ہوگی کہ جس کا حساب دینا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور سب سے جتنی بھی اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، سب سے زیادہ قیمتی اور اہم نعمت وہی ہے جس کا اللہ پاک ہم سے حساب مانگیں گے، اور اس نعمت کی وجہ سے انسان جو ہے آخرت میں سب سے زیادہ پچھتائے گا اور سب سے زیادہ روئے گا اور پیٹے گا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اس نعمت کو میں کیسے ضائع کر دیا، میرے پاس موجود بھی تھی اور میں اس کو ضائع کرتا رہا ہے۔ تو وہ جو پچھتاوا ہوگا انسان کے لیے وہ بہت زبردست ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر نصیب فرمایا۔ کوئی شخص بھی اس نعمت سے محروم نہیں ہے، ہر شخص کو اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا ہے، اور نعمت جو ہے وہ وقت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بالغ ہونے سے لے کر موت تک جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ وقت کی نعمت دی ہے۔ کوئی چیز کریں بالکل حق ہے، لیکن اس میں بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، یاد رکھیں اس میں بھی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس وقت کہ جس وقت آپ یہ کام جو صحیح کام ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے حکم دیا کرنے کے لیے، اگر ان کاموں کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر رہے، سبحان اللہ، تو یہ کام بھی کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ تو ان کاموں کو پروٹیکٹ کرنے کا جو طریقہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، ہر کام جو بھی اپنا کرو، وہ کام ہو جو کرنے کا، تو اگر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو گے تو وہ بھی وقت ضائع نہیں بلکہ انعام بن جائے گا۔ قربان جائیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا سبحان اللہ، دیکھیں کیا رحمت للعالمین تھے اور کیسی کیسی رحمتیں دیں۔ اللہ کا نبی جب بھی کوئی ایکشن کیا، جوتا پہنا، سوئے، ٹوائلٹ گئے، کسی مقام پر جب بھی آپ نے کو کیا تو اس کے ساتھ دعا بھی مانگی ہے، بولے سبحان اللہ۔ جی کیا اس کا کیا لاجک ہے مجھے بتایا، لاجک کیا ہے؟ سبحان اللہ کہ جس وقت آپ وہ ایکشن کر رہے ہیں، جوتا پہنے، جوتا پہننے کی آپ نے دعا پڑھ لی، چلو آپ کو عربی میں نہیں آتی، اردو میں پڑھ لیں، اردو میں نہیں آتی انگریزی میں پڑھ لیں، انگریزی میں آتے پشتو میں پڑھ لیں، سندھی میں پڑھ لیں، سائکی میں پڑھ لیں، گجراتی میں پڑھ لیں، ہندکو میں پڑھ لیں، ہزاروں زبانیں ہیں، کسی زبان میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے، ہر زبان کو جانتا ہے، آنا تو چاہیے۔ تو وہ جب دعا پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ تو یہ تصدیق کرتی ہے دعا، سبحان اللہ، کہ تو جو عمل کر رہا ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔
پروٹیکشن ہے کہ تیرے حبیب نے دعا مانگ لی اس جگہ پر. آپ بتائیں وضو کر رہے ہیں تو وضو میں آپ جب کلی کریں گے وقت ضائع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بالکل ضائع ہو رہا ہے. ناک میں پانی ڈالنے کا وقت خرچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. پاؤں دھونے کا خرچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو اس پر بھی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو طریقے ہوں گے, یا تو ایک اپنی مرضی سے تم وہ ہاتھ دھو جس طرح دھونا ہے وہ تو تم نے وقت ضائع کیا, اور یا جیسے میں نے کیا ہے ویسے کر لے تو وہ کیا ہوگا, وہ تیری عبادت بن جائے گی, وقت ضائع نہیں کیا تم. بہت قیمت ہے اس میں یہ کہ جب آدمی جناب اللہ کوئی ایکشن ہی نہیں کر رہا بیٹھا ہے. اب میں بستر پہ جا رہا ہوں, سو گیا, مجھے سونے کی عادت 12 گھنٹے ہے, لیٹ گیا 12 گھنٹے سو رہا ہوں, اب نہ اس میں کام ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, اب یہاں کیا کرے آدمی. یہاں ایسی چیزوں کے لیے اللہ پاک نے بہت ہی قیمتی چیزیں مجھے دی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو تو یہ وقت بھی تمہارا ضائع نہیں ہوگا.